بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامی کھادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ایسے ہے کہ زنگ آلود دلوں کے لیے باری رحمت ہے۔ زنگ آلود دلوں کے لیے باری رحمت ہے۔ اگر کسی کا دل بے چین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو اس کے بے چین دل کو راحت ملتی ہے اور چین ملتا ہے۔ اس کے بے چین دل کو راحت ملتی ہے اور چین مل جاتا ہے۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے اس ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے 3 نام الملک، القدوس، السلام کے وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام الملک، القدوس، السلام کے وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ 3 نام الملک، القدوس کے السلام کے وظائف کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ ان ناموں کے مطلب جان لیں۔ سب سے پہلے آپ ان 3 ناموں کے مطلب جان لیں۔ الملک کا مطلب ہے حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ۔ الملک کا مطلب ہے حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ القدوسوں کا لفظی معنی ہے نہایت مقدس اور پاک ذات۔ القدوسوں کا لفظی معنی ہے نہایت مقدس اور پاک ذات، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ مقدس ذات ہے، وہ نہایت مقدس اور پاک ذات ہے۔ مقدس اور نہایت پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ القدوسوں کا لفظی معنی ہے نہایت مقدس اور پاک ذات، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہر طرح کے کمالات اور صفات کا حامل بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ السلام کے لفظی معنی ہے اے امن دینے والے، اے سلامتی والے، اے امن دینے والے، اے سلامتی والے۔ یہ السلام کے لفظی معنی ہے اے امن دینے والے، اے سلامتی والے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے گا، ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے گا۔ یا ملکو یا قدوسو یا سلامو، یا ملکو یا قدوسو یا سلامو، یا ملکو یا قدوسو یا سلامو، یا ملکو یا قدوسو یا سلامو۔ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے درمیان میں 313 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یا ملکو یا قدوسو یا سلامو، یا ملکو یا قدوسو یا سلامو، یہ آپ نے 313 بار پڑھنی ہے یہ تسبیح۔ آپ نے اگر نماز فجر کے بعد وظیفہ کیا تو آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ 3 ہفتوں کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی صفا قلب نصیب ہوگا، رزق کی فراگی نصیب ہوگی، اور بیماری آپ سے دور ہوگی، اور بیماری آپ سے دور ہوگی۔ ناگہانی آفتیں آپ کے گھر سے دور ہوگی، ناگہانی آفتیں تمام آپ کے گھر سے دور ہوگی۔ اور وظیفہ کرنے والے پہلے 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں۔ آپ وظیفہ کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الملک، القدوس، السلام، ان 3 اسموں کا ورد چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھے گا، زہر ناف مردانہ اور زنانہ تمام پوشیدہ تکلیفوں سے امن پائے گا۔
الملک القدوس السلام، ان 3 اسموں کا ورد چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھے گا۔ انشاءاللہ ان 3 اسموں کا ورد چلتے پھرتے آپ نے وضو بے وضو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی آپ پڑھیں گے وہ نیکی اور پاکیزگی ملے گی، آپ کو امن پائے گا اور نیکی اور پاکیزگی ملے گی، برائی بدکاری خود اس سے بچے گی۔ اور یہی ٹینشن ڈپریشن کا تو آخری علاج ہے۔ آپ کی کوئی ٹینشن ہو ڈپریشن ہے تو اس کا یہ آخری علاج ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے الملک القدوس السلام۔ ہر نماز کے بعد الملک القدوس السلام کو اول و آخر درود شریف 3 بار، درود شریف کے ساتھ الملک القدوس السلام کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد الملک القدوس السلام کو اول و آخر درود شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے الملک القدوس السلام کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ اگر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں تو لاتعداد پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں تو لاتعداد پڑھیں۔ اس کا ورد آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور نماز کے بعد مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اس کے بعد آپ نے ان اسموں کو پڑھنا ہے۔ الملک القدوس السلام کو پڑھنا ہے، الملک القدوس السلام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ الملک القدوس السلام کے پڑھنے سے آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر بھی اس کا ذکر کریں، انشاءاللہ وہ بھی خوشحال ہوگا۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر الملک القدوس السلام کا ذکر کریں تو انشاءاللہ وہ بھی خوشحال ہوگا۔ اس کے ہاتھ کو تھام کے اللہ تعالیٰ بلند کریں گے، برکتیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی رحمت اپنے اس کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ ورد کو اپنی زندگی میں لائیے، الملک القدوس السلام کے ورد کو اپنی زندگی میں لائیے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اللہ سے تعلق قائم کیجیے، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ جس نے بھی اللہ کا دامن تھاما ہے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا تھامیں گے، ایسے مددگار ہیں جس نے بھی اللہ کا دامن تھاما ہے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور میرے اس چینل اسلامک ہادی امین کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ مزید لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کسی وظیفے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔